ذاکرین کی نوکری امکان کی مالکین قبول و منظور فرمائیں، اور بھی جس کی جو دعا میرے ذمہ ہے، جو مجھے یاد ہے، جو مجھے یاد نہیں، وقت کی آخری بادشاہ قبول و منظور فرما۔ تمام دعاؤں کی آخری دعا میرے اللہ، ہم وارث کے ہوتے ہوئے بھی بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں، میرے اللہ پردے والے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز سے کوشش کرو اس سے بلند پڑھ سکتے ہو تو اس سے بلند صلوات پڑھو۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں جتنی پاک سیدہ نے آپ کے وجود کو طاقت عطا کی۔ اجازت ہے جی، بات شروع کیجئے۔ امام حسین بادشاہ کے بہترین مداح خان مجھ سے پہلے پڑھ گئے، بہترین ذاکرین نے میرے بعد پڑھنا ہے۔ چونکہ اس میں ذاکرین کی غلطی نہیں ہوتی، میرے بعد بہت اچھے پڑھنے والے ذاکر میرے بھائی ہیں، جناب میثم ربانی صاحب، تصور جوئیہ صاحب۔ چونکہ ذاکرین کو ایک ہی ٹائم سارے دے دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اجازت ہے، بات شروع کیجئے۔ وقت مختصر ہے اور ذکر اس بادشاہ کا کرنا چاہتا ہوں جس کے بیٹے کے قدموں میں حر جیسا گناہگار سجدہ کر دے تو اسے علیہ السلام بنا دیتا۔ اس دور میں علی علی کرنا بڑا مشکل ہے، ماحول بڑا عجیب ہے، لیکن جتنے احباب میرے سامنے بیٹھے ہو نوکری قبول فرمائیں۔ لیکن ایک علی علی کرنے والے کو میں جانتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا بھائی جان، جتنے بیٹھو میرے لیے کافی بیٹھو۔ بسم اللہ بھائی جان، چلو بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا چھڈو بھائی جان، کوئی گال نہیں، کوئی 10-12 منٹ دی سارے دی حاضری ہو، کوئی مسئلہ نہیں، بسم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ توجہ ہے جی سارے دی، جنہیں بیٹھو کافی بیٹھو۔ اس دور میں علی علی کرنا بڑا مشکل ہے، چلو چند منٹ دی نوکری قبول فرمائیں۔ لیکن ایک علی علی کرنے والے کو ہاشمی صاحب میں جانتا ہوں، نام ان کا میثم ہے۔ ابن زیاد کو پتا چلا کہ علی کا ملنگ، علی کا نوکر، علی کا صحابی بازاروں میں علی ولی اللہ کی تلاوت کرتا ہے، یہ آواز دے کے کہتا ہے جاؤ میثم کو گرفتار کر کے لاؤ۔ زنجیروں میں جکڑا ہوا میثم کائنات میں آزادیاں بانٹتا ہوا ابن زیاد کا دربار پہنچا۔ ابن زیاد آواز دے کے کہتا میثم تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ ماحول سے بے نیاز ہو کے ادھر ادھر دیکھ کے میرا جملہ وصول کرنا، اگر آپ تک جملہ پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا میرے حصے کی عبادت ہوگی، چونکہ پڑھنے والا ماحول گزر گیا۔ ابن زیاد آواز دے کے کہتا میثم تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ میثم آواز دے کے کہتا بے غیرت تجھے پتہ نہیں علی کی ولایت اور موت کا ڈر ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، کیا کہنے آپ کو سننے، تجھے پتہ نہیں علی کی ولایت اور موت کا ڈر ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ یہ آواز دے کے کہتا میثم یہ عام موت نہیں، یہ طبی موت نہیں، پہلے تیرے ہاتھ کاٹوں گا، پھر تیرے پاؤں کاٹوں گا، پھر تیری آنکھیں نکالوں گا، پھر تیری زبان کھینچوں گا۔ اس کا اتنا کہنا تھا جس بندے کے دل کی مسجد میں علی ولی اللہ کی واجب اذان ہوتی ہے وہ بندہ سار اٹھائے اور میری بات کا وزن کرے۔ یہ آواز دے کے کہتا میثم یہ عام موت نہیں، یہ طبی موت نہیں، پہلے تیرے ہاتھ کاٹوں گا، پھر تیرے پاؤں کاٹوں گا، پھر تیری آنکھیں نکالوں گا، پھر تیری زبان کھینچوں گا۔ اس کا اتنا کہنا تھا، میثم ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، زور زور سے کہہ کے لگانے لگے۔ یہ آواز دے کے کہتا میثم دیکھا نا موت کی تکلیف کا ذکر سن کے تیری عقل چھن گئی اور تو زور زور سے ہنسنے لگا۔ میثم آواز دے کے کہتا بغیرت موت کی تکلیف کا ذکر سن کے نہیں ہنسا، میرے مولا نے ترتیب یہی بتائی تھی، میرے مولا نے ترتیب یہی بتائی تھی۔ کہتا لے جاؤ اس کے ہاتھ کاٹو، پاؤں کاٹو، آنکھیں نکالو، زبان چھوڑ دو۔ لوگ کہیں گے علی نے کہا تھا، ہوا نہیں۔ آپ نے سوچ رہے ہونے میں نے آپ کو سلام کر جانا ہے، علی نے کہا تھا ہوا نہیں، علی نے کہا تھا ہوا نہیں، توجہ کرنا، علی نے کہا تھا ہوا نہیں۔ میثم آواز دے کے کہتا کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ علی نے کہا ہوتا ہے۔ کائنات میں جتنا بول رہے ہو میرے لیے کافی ہے، کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ علی نے کہا ہوتا ہے۔ میثم کے ہاتھ کٹے، میثم نے فضائل پڑھے،
मीसम के पांव कटे, मीसम ने फजाइल पढ़े, मीसम की आंखें निकली तो बगैर आंखों के मुस्कुराने वाला मीसम मुस्कुराया। जब मीसम को छोड़ के चले, मीसम आवाज देके कहता कुफबलको, मैं तुम्हें अली के वो फजाइल सुनाऊं जो मुझे मेरे मौला अली ने बताया है। मुझे मेरे मौला अली ने बताया था, आदम की मिट्टी को मैंने खमीर किया था, नूह की कश्ती को किनारा मैंने दिया था, इब्राहिम पे नार को गुलजार मैंने किया था, दाऊद पे लहन को शरीनी मैंने दी थी, इस्माइल की गर्दन पे रखी ही छुरी की धार को हयात के धारे में मैंने बदला था। मीसम सूली पे लटके हुए लोगों को अली का फजाइल सुना रहा था कि भाई इब्ने ज़ियाद का गुमाइस्ता खड़ा था, हाथ तक कांपता, नंगे पांव, दिल की धड़कनों का तवाज़ुन बिगड़ा हुआ, नब्ज़ें उखड़ी हुई। आके इब्ने ज़ियाद को कहता, तुझे पता है अली का मलंग सूली पे लटके हुए लोगों की असली बाप बता रहा है। ये आवाज दे के कहता, जल्दी कर, उसकी जुबान काट, कहीं मेरा भी असली न बता दे। जल्दी कर, उसकी जुबान काट, कहीं मेरा भी असली न बता दे। इतने मुझे पढ़ना था, माहौल होता तो बेहतरीन अंदाज में बादशाहों की नौकरी करते। इसी अली की विलायत को दुनिया मान लेती तो कभी भी अली की बेटी 72 घंटे बाजार में खड़ी न रहती। अली की आलिया बेटी आपको सलामत रखे। 1400 साल पहले क्या होता था? जिसके घर बेटी पैदा होती थी वो या दफनाता था या छुपाता था। किसने बेटी का एहतराम बताया? हमारे नबी ने बताया। इस जुमले पे इतनी हाय करना कि अली की आलिया बेटी तेरी हाय की गवाह बन जाए। किसने बेटी का मीसम भाई एहतराम बताया? हमारे नबी ने बताया। यही बात हमें रुलाती है, जिसने लोगों की बेटियों को जिंदा दफन होने से बचा लिया, मुसलमानों ने उसकी बेटी को बड़ा मारा। अली की आलिया बेटी आपका पुरसा कबूल। जिसने लोगों की बेटियों को जिंदा दफन होने से बचा लिया, मुसलमानों ने उसकी बेटी को बड़ा मारा। जनाब हसनैन अकबर साहब सियालकोट के शायर हैं, उनके 2 मिसरे मुझे याद आ गए। मैं वो पढ़ूंगा, मेरे हिस्से की इबादत हो जाएगी। वो फरमाते थे, बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, हसन ने देखा है मुझको तमाचे खाते हुए। बतूल रो पड़ी, पाक सैयदा आपका पुरसा कबूल फरमा। अली की आलिया बेटी आपको सलामत रखी, होगी मेरे हिस्से की। फिजा को ये बताते हुए, हसन ने देखा है मुझको तमाचे खाते हुए। जब कब्र में उतार रहे थे ना पाक सैयदा को, आखिरी लफ्ज और सलाम करना, मुंह रोज़े रसूल की तरफ फिर गया, या पाक सैयदा मैं मरा या सारे मातमी हाय करें। अली बादशाह मुंह रोज़े रसूल की तरफ फेर के आवाज दे के कहते, या रसूल अल्लाह, या पाक सैयदा इन सबको हाय की खैरात अता करना। जो कुरान आपने मेरे हवाले किया था, मुसलमानों ने उसका एक एक वर्ग फाड़ दिया है। मुसलमानों ने उसका एक एक वर्ग फाड़ दिया है। अज़ादारो, मुझे तेरी रोती हुई आंख की कसम है, बतूल दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पड़ती थी, क्योंकि बतूल का दायां हाथ टूट गया था। आओ तुम्हें मैं बताऊं कि कैसे टूटा था। एक दिन 70 मुसलमान बतूल के दरवाजे पे बतूल के बाबा का पुरसा देने आ गए थे। ये 70 बंदे थे, हाथों में ढेर सारी लकड़ियां थी, आग लगाने का सामान था। इन्होंने मिल के दरवाजे को धक्का दिया। तुझे तेरी रोती हुई आंख की कसम है, इतनी हाय करी कि अली की आलिया बेटी तेरी हाय की गवाह बन जाए। इन्होंने दरवाजे को धक्का दिया। सारे बंदे सीने पे हाथ मारना ताकि शाम वाली मलका तेरा पुरसा कबूल फरमाए। इन्होंने दरवाजे को मिलकर धक्का दिया। अंदर अकेली बतूल थी, दरवाजा जमीन पे गिर पड़ा। दरवाजे से पहले बतूल जमीन पे गिर पड़ी। अंदर से अली निकले। ज़हरा ने अली की अबा के दामन में हाथ डाला। जिन्होंने घर जाके मातम करना है, ज़हरा ने अली की अबा के दामन में हाथ डाला। करीब खड़ा था कन्फुस हरामज़ादा, आवाज दे के कहता, ज़हरा छोड़ अली की अबा के दामन। ज़हरा ने नहीं छोड़ा। इसने अपनी तलवार नयाम समेत उठा के और बतूल के उस हाथ पे मारी। शर्माना यार, मातम करना। बतूल के उस हाथ पे मारी जो अली की अबा के दामन में था। बीबी रो के कहती है,
بابا اور تیری بیٹی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، ایک ظالم نے پہلو پہ تازیہ نہ مارا۔ محمد کی بیٹی آواز دے کے کہتی ہے بابا اور تیری بیٹی کی پسلیاں۔ گرد و نواح کے جو عزادار ہیں بانیان کی جانب سے گزارش ہے کہ چلو دور والے تو جا سکتے ہیں، ان کا سفر زیادہ ہوگا، تو گزارش ہے کہ صفحہ اعضاء پہ تشریف لے آئیں۔ دونوں ذاکرین اچھے پڑھنے والے ہیں، بھائی میسم بھی بہت خوبصورت پڑھنے والے ہیں، اور تصور جو یہ صاحب تو ایک موسٹ سینئر ذاکر ہیں۔ تو مہربانی کریں یار، یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ سارے باہر چلے گئے ہیں اور یہ پنڈال خالی پڑا ہے؟ مہربانی کریں، یہ بانیان نے آ کے مجھے یہاں ممبر پہ کہا ہے کہ ان سے اسپیشل یہ ریکویسٹ کریں، تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ شہنشاہ مصائب بحر المصائب جناب ذاکر میسم عباس ربانی زیب ممبر ہو رہے ہیں، اور ان کے بعد انتہائی اچھا پڑھنے والی شخصیت جناب تصور عباس جویہ صاحب اور خوشاب مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ جی جویہ صاحب سے پہلے جی ترمیم ہے بانیان کی جانب سے کہ جویہ صاحب عرف آخر کی حیثیت سے خطاب فرمائیں گے۔ ان سے پہلے جناب ذاکر جعفر رضا کلاسن صاحب، وہ بھی مولا کے پرانے بزرگ ذاکر ہیں، تو وہ خطاب فرمائیں گے۔ جی ہیں بھی التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزق وطوعا وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ دعا ہے الہی ذکر پاک قبول فرما۔ جس بندے نو دعا دی ضرورت ہے وہ آمین ضرور آکھے۔ الہی ذکر پاک قبول فرما۔ دعا ہے الہی بانیان دے توفیقات خیر اضافہ فرما۔ دعا ہے الہی تمام عزاداراں دا ٹورایا قبول فرما۔ دعا ہے الہی تمام عزاداراں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ دعا ہے الہی کوئی عزادار بیمار ہے تو شفا عطا فرما۔ دعا ہے الہی تمام عزادارانو کربلا دا زوار بنا۔ دعا ہے الہی بارو مولا امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور تعجیل عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا دی قبولیت دی خاطر صلوات۔ مجلس آزادی قبولیت دی خاطر بھی صلوات بلند آواز نال پڑھ لو۔ جڑے تسی صاحبان اتھے بیٹھو تھوڑا تھوڑا اتھے آ جاؤ، یہ جگہ خالی ہے، آ جاؤ سارے مہربانی کرو، تھوڑا تھوڑا گے آ جاؤ۔ کوشش کرو ہک صلوات جتنی جتنی آل محمد نے زبان طاقت دیتی اتنی طاقت نال باجماعت پڑھ لو۔ اللہم تھوڑی جی ایکو کھول دینا، اجازت ہے جی میں ذکر پاک دا آغاز کرا۔
الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا اور جناب دے چہریاں دا دیدار ہو گیا. اجازت ہے سارے دی ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین بے شمار. السلام علی سید الانبیاء والمرسلین برحمت مصطفیٰ صلوات ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین علی ولید ذات بلند صلوات. الذی مرتين ضربات علي في يوم الخلاق أفضل من عبادة سکلائے نعرہ حیدری. غازی یاد ہے میری نچا میں اکابر گئی. مرحبا بھلا و جس بندے دی ہائے نکل آئیے شالا اپنے کسے گا میں چھائے نہ کرو. کون آدھے مظلوم نو روان والے تھک پوندے نے. شام ہو گئی ہے لوگ کلے نہیں آئے. دھیاں نال آئیاں بھیڑا نال آئیاں. میں نہیں چاہتا راہ دے وچ کسے دی دھی نو رات ہو جاوے. اے شام مقدر آئی تے علی دیاں دھیاں دی او میں صدقے ہو جاواں. شبیر دا ذاکراں تواڈا مہمان ہتھ بندی کھڑا جھولی چائی کھڑا دعا دے کے جا رہا. میرا اللہ جتنے عزادار آئے بیٹھے نے میرا اللہ انہوں ایک واریو بازار وکھا جتھے علی دیا دیا بے بے کٹو دیا جیڑی آدھی رہی نا مارو میرا بھرا مارا گیا. مرحبا مرحبا الحمدللہ. غازی یاد ہے میری لاش نچا میں اکبر نہیں. تے عباس نے رو فرمایا غازی یاد ہے میں ویندہ رہا
ہائے ٹیک کے تلیاں تساں اوکھا اکبر چایا حسین آکھیا عباس اکبر میرا پتر آئی تو میرا بھرائیں پتر دی لاش چاہیے بھرا دی لاش کیوں نہ چیسا عباس دی کٹی ہوئی لاش چو جڑا وائنا ہے جنہ ماتم کرنا ہے میرے آلے پاسے ویکھیا ہے غازی رو کیا دے مولا اکبر تیرے گالا ویچ بائی پایا تے تیرا پتر نے ساتھ نبھایا غازی دے مولا میری ہے مجبوری اور میرے بازو کوئی نہیں تو تھکا ہویا چانا بھلا ہوئے وستے رو سونا استقبال کیتا علی دیاں دھیاں تو نوستہ رکھے انشاءاللہ اپنے کسے گاہ میں چاہے نہ کرو فقط دو وین کرنا چاہنا دو گلہ سنو